والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, we are so fortunate that Alhamdulillah today's night is mashallah 12th night of Rabiul Awwal. This is the night of mercy, this is the night of rahmah, this is the night of love. Subhanallah, after a few hours will be that beautiful moment for which we're reciting all over the year in our Salatu Salam. Jis suhani ghadi chamka taiba ka chand, jis suhani ghadi chamka taiba ka chand, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں. وہ دل افروز ساعت آنے والی ہے جب نبی پاک اس دنیا میں نور بن کر، رحمت بن کر، سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ. ہمیں اللہ نے اوراد عطا کر دی ہے. بڑی امید ہے واللہ، بڑی امید ہے کہ سرکار کے غلام جمع ہوئے ہیں، ان کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اس خوشی کے موقع پر، اس رحمت کے موقع پر ہم پر خاص رحمتوں کی برسات ہوگی، ہم پر خاص برکتیں نازل ہوں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری مشکلیں آسان ہوں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. صحابہ کرام رضوان said that whoever recite درود upon نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی نبی پاک کا امتی دنیا میں کہیں درود پڑھتا ہے تو اس درود پڑھنے کی برکت سے ایک بیوٹیفل اسمیل، بہت اچھی خوشبو وہاں سے نکلتی ہے. دنیا میں whenever we try to buy a perfume or ether, we want or we ask that perfume shop, that a perfume seller that give us the perfume or ether جس کی طرح خوشبو دور تک جائے، لانگ لاسٹنگ ہو. مگر صحابہ فرماتے ہیں جب کوئی زمین پر درود پڑتا ہے نا، اس سے اتنی اسمیل اور اتنی بیوٹیفل پرفیوم کی خوشبو نکلتی ہے جو آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے. And then angels realize، وہ انجل پہچان لیتے ہیں کہ زمین پر کسی جگہ نبی پاک کے امتی سرکار پر درود بھیجا. ہائے ہائے، درود کی مہک تو دیکھو آسمانوں پر جاتی ہے اور اینجلز، فرشتے اسے محسوس کرتے ہیں. اور یہ پتہ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ذکر کس کا ہے، بات کس خوشبو والے آقا کی ہے. ہاں، نبی پاک کی خوشبو کی کیا بات تھی. آپ کو پتہ ہے why we are using perfume, deodorant or body spray? What is the reason? If you try to find the reason، تو میں اور آپ پرفیوم اس لیے لگاتے ہیں، عطر یا ڈیوڈرنٹ یا باڈی اسپرے، کیونکہ ہمارے سویٹ سے، ہمارے پسینے سے بیڈ اسمیل آتی ہے جو ہمیں بھی مزہ نہیں دیتی، اور ہم چاہتے ہیں کسی قریبی آدمی کو بھی پرابلم نہ ہو. That's why to refrain for the bad smell of our sweat we are using perfume and body spray and like that. یہ ہماری وجہ ہے. This is the reason. جس ریزن کی وجہ سے میں اور آپ عطر لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے آقا کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اللہ، look at the difference. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. Nowadays there are so many youngsters here and maybe brothers from all around the world watching this program live on Madani channel. People used to say that I am a fan of that personality and I am very much impressed with him and I want to follow him, the hairstyle like him and the body, the clothes like him. اور پتہ نہیں کسی نے کسی فٹ بالر کو اپنا آئیڈل بنایا ہوتا ہے، کوئی کسی گلوکار and actor and like that. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جس کو پیار کرتے ہو، جس کسی کے فین بنتے ہو،
اس کے پسینے سے بو آتی ہوگی. میں اس کی محبت کی بات کر رہا ہوں جس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبو ہے. کوئی ایسا تو لے آؤ نا. اچھا میں ٹاکنگ اباؤٹ دی بیوٹی آف نبی پاک. ہاں یہ ذرا غور کیجیے گا. نبی پاک کی خوبصورتی کی بات کرے تو وہ تو وراء الورا ہے. بلکہ چہرے کو چھوڑو, زلفوں کو چھوڑو, آنکھوں کو چھوڑو, تلووں کی بات کرو تو کیا کہتے شاعر کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. Not talking about the eyes and the beautiful face and blessed, cheeks of Nabi Pak and lips of Rasul Pak. No. تلوے بالکل پیر جو زمین پہ لگتے ہیں نا, اور پیٹ کی بھی نہیں, تلوے کیا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو, سول. ہاں, اب اس کی نبی پاک کے تلووں کا عالم کیا ہے کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب, وہ بھی اگر سامنے ہوتا تو پردہ کرتا. یہ نبی پاک کی کمالات کی بات ہے. I'm talking about the sweat, the blessed sweat of نبی پاک علیہ السلام. کیسا خوشبودار تھا. Today I had a bayan in Derby and I came with Sayyid Fuzail Shah Sahab. So Sayyid Fuzail Shah Sahab put Tom and you say the navigation, and he said me that inshallah within 45-50 minutes we'll reach inshallah Birmingham, because your Tom or your navigation give us the way that they have to go. Nowadays very easy that find the address and find the place. But at the time of Sahaba, they have a beautiful navigation system with them. They have a beautiful navigation system. When they want to find Nabi Pak Islam, they didn't ask anybody, where is Rasul Pak Islam? They just come on the street and they smell the smell of Nabi Pak Islam. Hi, Allah kehte hain, kya mehkte hain, kya mehkte hain, mehkne wale. عطر لگاتے ہیں نا, بڑا مہنگا پرفیوم لگایا ہے, بڑی مشکل بڑی دور سے منگوایا ہے. ہم پراؤڈ بازو کا لوگ کر رہے تھے, نہیں آؤ میں بتاتا ہوں. میرے رضا کہتے ہیں بڑے آئے مہکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. What is the actual, نبی پاک جب کسی اسٹریٹ سے گزر جاتے ہیں نا, تو اس کی جو شناخت بنتی تھی, اس کی ریکگنائزیشن بنتی تھی کہ نبی پاک یہاں سے گزرے کہ نہیں گزرے. حضرت کہتے ہیں پتہ اس اسٹریٹ کا حال کیا ہوتا تھا, امبر زمین, ابیر ہوا, مشک تر غبار. کہتے جو زمین ہوتی تھی نا, جو ارتھ کی جو پلیس, اسٹریٹ بیکم امبر. اور وہ کہتے جو غبار ہوتا تھا, جو اس کی راکھ ہوتی تھی, فضا ہوتی تھی, وہ مشک جیسی ہو جاتی تھی. امبر زمین, ابیر ہوا, مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. اللہ اکبر. Once صحابہ کرام, one sahabi came in the court of Nabi Pak Islam, asked, Ya Rasulullah, I have a wedding of my daughter and I need itr, I need perfume, I don't have money. Achha, Arab people, they use itr very much, mashallah. Whenever you go to Medina Park and Makkah Park, there is a big shops of itr and perfume, and very expensive shops, and mashallah they use very well. So from that time they love to put itr and perfume like that. So he asked, Ya Rasulullah, I need itr because I have a wedding of my daughter. Nabi Pak Islam don't give him money, they take this money and take itr from any shop. He asked him to come tomorrow again with the bottle. Khule muh wali shishi lekar aana. He came again second day, and Nabi Pak Islam starting. Nabi Pak Islam کی بارگاہ میں پسینہ بھی بڑی حاضری دیتا تھا. ہاں, پسینہ بھی بہت زیادہ حاضری دیتا تھا. تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے from the blessed hand sweat مبارک نکالا اور اس بوٹل میں ڈالنا شروع کر دیا. اچھا صحابی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مانگا عطر ہے اور یہاں تو پسینہ بھرا جا رہا ہے. پیارے آقا نے بوٹل میں پسینہ سویٹ کو فل کیا, and he gave to that sahabi that take this and give it to your daughter for the wedding. And subhanallah, what an iman and aqidah of sahabi. He know that it's not normal sweat. If Nabi Pak said giving me, it's an amazing thing. He take that sweat and give to the daughter that lo Nabi Pak نے بھیجا ہے. وہ بچی بھی کتنی پیاری تھی, کیسی فرما بردار تھی. آج کل کی بچیاں, کیونکہ ہو سکتا ہے اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں, کبھی شادی ہو, گھر میں کوئی تقریب ہو, تو ابو کو بڑی جناب لسٹیں مل جاتی ہیں, میں نے یہ بھی چاہیے, I need that, so much expense, no problem, my wedding is, I need everything, if you want to take loan, no problem, I need this. انسسٹ کرتی ہیں, پریشر ڈالتی ہیں. سنو وہ کیسی فرما بردار بچی تھی. نبی پاک give him, صحابی رسول give her that this is the sweat of Nabi Pak and he gave me for you, and you can put on your clothes for the wedding. And she started to put that sweat mubarak on for that clothes. اس نے اپنے جسم پر لگانا شروع کیا. ہم چاہتے ہیں ایسا عطر ملے کہ میں لگاؤں تو کمرہ مہک جائے. پڑھو حدیث کی کتابیں,
اس گھر میں جب وہ مبارک پسینہ لگایا گیا وہ گھر اتنا خوشبودار ہوا کہ پورے مدینے میں خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی. حدیث کے الفاظ ہیں بیت المطیبین، وہ گھر خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. اللہ اکبر. میرے آقا ایسا کمال دکھائیں تو میرے رضا کا کرم کیسے خاموش رہ سکتا ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے بلند پھول، کیوں سرتابہ قدم ہے کنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول سکن پھول رہن پھول. اللہ اکبر. ایسا پسینہ مبارک ہے میرے آقا کا. اور میں مزے کی بات بتاؤں، whenever we listen this beautiful things that نبی پاک علیہ السلام sweat مبارک is so much, اس کی fragrance بڑی اچھی تھی، اس کی خوشبو بڑی اچھی تھی، صحابہ اسمیل کرتے تھے. کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یار کیسے لکی تھے صحابہ، کتنی برکتیں ڈھونڈتے تھے. مگر سچی بات بتاؤں، ابھی 1400 سال گزر گئے نا، after more than 1400 years آج بھی کسی عاشق کو مدینے بھیجتا. ہاں بے شک آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، شرط ایک ہی ہے، اس کی ناک جو ہے نا نوز وہ عشق والی ہونی چاہیے، وائرس نہیں ہونا چاہیے. تھوڑے دنوں پہلے آئے تھے نا وائرس، سونگنا نہیں، اسمیل نہیں کر پا رہے تھے. کووڈ میں کیا ہوا تھا؟ نو اسمیل، کوئی اسمیل ٹیسٹ بھی نہیں آتا تھا. تو کبھی کبھی جو ہے نا جس کا عشق رسول مضبوط ہو تو ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی باتیں سن کے کبھی کچھ لوگوں کو وائرس ہو جاتا ہے، آج کل ہو بھی گیا ہے. وہ وائرس نہیں ہونا چاہیے. اگر وائرس نہیں ہے نا تو آج بھی آنکھوں کے پٹی باندھو اور اس کو مدینے بھیج دو. وہ ہواؤں کو سون کے بتائے گا یہ ہوائیں اور ہیں، یہ فضائیں اور ہیں. یقین کریں مدینہ مدینہ ہے. شاعر کہتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت سی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے، اس وقت سی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. جیسے آقا ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں. اب سوچو جو ایسے مہکنے والے آقا ہوں ان پر درود بھیجیں تو کیوں نہ خوشبو نکلے گی، کیوں نہ لائف مہک جائے گی. ہاں انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کرو، تمہاری دنیا بھی مہک جائے گی، تمہاری قبر بھی مہک جائے گی. آئیں گے نبی پاک نا قبر میں، لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. زندگی میں خوب درود پاک پڑھتے ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے. اور یہ مہینہ تو ویسے اسپیشلی درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں. آئیے مل کر محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ آج پوری دنیا میں بلکہ اس پورے مہینے میں نبی پاک کا ذکر خیر اور بڑے انداز سے ہو رہا ہے. ویسے تو سارا سال ہی ہوتا ہے اور جتنا بھی کریں کم ہونا نہیں ہے، یہ بڑھتے ہی جانا ہے. کیونکہ قرآن میں رب نے وعدہ فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے محبوب کے چرچے کو بلند کیا ہے. اور آپ اس کو نوٹس کریں، جو ماشاءاللہ بڑی عمر کے ہمارے بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہر سال نبی پاک کا چرچا اور بڑھتا جا رہا ہے، اور انداز سے بڑھتا جا رہا ہے. دنیا بھر میں جشن، دنیا بھر میں پیارے آقا کے غلام سبحان اللہ اور نبی پاک کا نت نئے انداز سے ذکر خیر کر رہے ہیں. اور یہ وعدہ ہے رب کا اور یہ ہوتا رہے گا. اور میرے رضا نے یہی تو لکھا نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی اللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جانے والے
پڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے. چرچا تو نبی پاک کا ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. سچی بات ہے کہ ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے، نہ ہماری اوقات ہے. ان کی بات ہم کیا کریں؟ بڑوں نے قلم اٹھایا اور عاجز ہو گئے. بڑوں نے کوشش کی کہ ہم کچھ بات کر لیں، ہم کچھ شان بیان کریں، ہم کوئی نام لکھوا کے آئیں، مگر اینڈ آف دا ڈے وہ بھی فیل کرنے لگے کہ ہمارا بس نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. پھر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ کنفیوز رہتے ہیں نبی پاک کی اتھارٹی پر، کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرماتے ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. انشاءاللہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. کیوں؟ حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. کہتے ہیں جنت تو نبی پاک کے غلاموں کے لیے بنی ہے نا، عیش کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. فرماتے ہیں ہم تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. بڑا کمال کا کلام لکھا، پر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ لکھا تو صحیح مگر بات ہوئی نہیں پوری. شان بیان کرنا اوقات نہیں. کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور. اے اللہ جب قرآن، اے رضا جب قرآن کا خالق و مالک رب عز و جل وہ اللہ کے حبیب اپنے حبیب کی ثنا بیان کر رہا ہے، ہم اللہ کے حبیب کی نعت بیان کر رہا ہے، ان کی شان بیان کر رہا ہے، تو اے رضا میری کیا اوقات ہے؟ تیری کیا اوقات کہ تو رسول اللہ کی نعت لکھے. کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. ہم جب بیان کرنے بیٹھتے نا تو اپنی کم مائیگی کا، اپنی کم علمی کا، اپنی اوقات کا خیال آتا ہے کہ کس کی بات کرنے بیٹھا ہے، کس کا ذکر کرنے بیٹھا ہے. بلکہ یہ امید ہے کہ ٹھیک ہے تو کجا من کجا، میری تو کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، مگر ان کا ذکر کریں گے تو نگاہ رحمت پڑ جائے گی. مدینے والے آ کر نظر فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے. برمنگھم میں بیٹھے ہیں، رات ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، میرے غلام بیٹھے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، اور اللہ کو اپنے حبیب کا ذکر پسند پڑا ہے، تو انشاءاللہ رب عز و جل کی طرف سے بھی رحمت نازل ہوں. اس نیت سے میں چند باتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے میں سوچتا رہا کہ آج کیا ایسی بات کی جائے، پیارے آقا کی کون سی مبارک عادت پر بات کی جائے. تو میں نے سوچا کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ عمل دخل ہماری گفتگو کا ہے. ہم بات چیت کرتے ہیں، چاہے کاروبار کریں، چاہے فیملی میں ہوں، چاہے کسی دینی ماحول میں ہوں، وی ہیو ٹو ٹاک. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بات کرنی کیسے ہے. تو کیوں نہ نبی پاک کی گفتگو پر بات کی جائے، پیارے آقا کے مبارک لفظوں پر بات کی جائے، ان کی خوبصورت گفتار پر بات کی جائے. شاعر لکھتے ہیں نا، اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن سے ضیاء لیتا ہے اور تارے سلام کہتے. کیسی باتیں تھی پتہ ہے؟ ہاں پہلے تو سینیریو سمجھیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تشریف لائے دنیا میں، اللہ پاک نے جس دور میں جس نبی کو بھیجا، اس نبی کو اس دور کے لوگوں کے متعلق ان کے مطابق میریکل معجزہ عطا فرمایا. دا ٹائم آف حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام وہ میڈیکیشن کا دور تھا. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور اس وقت میجیشین کا دور تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے.
اور وہ اپنے میجک دکھاتے تھے, لوگ انسپائر ہوتے تھے اور ماد اللہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو اللہ پاک نے عصا عطا فرمایا, ایسا عصا عطا فرمایا کہ وہ جادوگروں کے جو سانپ ہوتے تھے اس کے مقابلے میں اژدہا بن کے سب کو نگل جاتا تھا. اللہ پاک نے آپ کو ید بیدا عطا فرمایا, آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے باہر نکالتے تو ہاتھ ٹارچ کی طرح روشن ہو جایا کرتا تھا. تو جب میجیشینز نے یہ دیکھا تو وہ عاجز ہو گئے اور کئی لوگ آپ پر ایمان لے آئے. حضرت عیسیٰ کا دور میڈیکیشن کا دور تھا, لوگ علاج میں ماہر تھے, دے ور ڈاکٹر آن دیٹ ٹائم. وہ کہتے تھے ہم نے بڑے بڑے علاج انوینٹ کر لی ہیں, بٹ وی ہیو نو کیور فار ڈیتھ اینڈ وی ہیو نو کیور فار, اگر کوئی بائی برتھ بلائنڈ ہوگا ہم اسے آنکھ نہیں دے سکتے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیا معجزہ دیا کہ آپ بائی برتھ بلائنڈ کو, جس کی آنکھ ہی نہیں ہوتی تھی, دم کرتے تھے وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا. آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. تو دیکھو شاکڈ, اور وہ کلمہ پڑھ لیا, وہ آپ پر ایمان لے آتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کا جو دور تھا, they were very expert to carve the mountains. وہ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے, پہاڑ ان کے آگے موم کی طرح تھا. لیکن اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا, پہاڑ کو بنانا, پہاڑ میں ہاؤسز بنانا تو پاسبل ہے, پہاڑ سے اونٹنی نکالنا پاسبل نہیں تھا. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ ماؤنٹین سے اونٹنی نکلی, اور وہ بھی پریگننٹ, اور اس نے آ کر پھر بچہ بھی دیا. کئی لوگ ایمان لے آئے. اب نبی پاک کا دور کون سا تھا؟ اس دور میں لوگوں کو اپنی فصاحت, اپنی بلاغت, اپنی باتوں پر بڑا ناز تھا. وہ بڑی انٹلیکچوئل لوگ تھے, وہ مقابلہ کرتا. آپ کو پتہ ہے پہلے وار میں, اس زمانے میں سورڈ سے بھی لڑائی ہوتی تھی اور الفاظ سے بھی لڑائی ہوتی تھی, ورڈ سے بھی فائٹ ہوتی تھی. ادھر کی آرمی ادھر کی آرمی کے لیے کچھ اشعار لکھ کر بھیجتے تھے, پھر وہ اس کا رپلائی دیتے تھے, اور اس سے باقاعدہ مقابلہ ہوتا تھا. اور جب نبی پاک کا دور آیا نا, تو کفار نبی پاک کی معاذ اللہ گستاخی میں اشعار لکھتے تھے, اور حضرت عبداللہ بن رواحہ, حضرت حسان بن ثابت نبی پاک کی نعت لکھ کر جواب دیا کرتے تھے. اور نبی پاک فرماتے, اے عبداللہ بن رواحہ, تمہارے اشعار دشمنوں کے لیے تیروں کی مانند ہیں. جو گستاخ ہوتا ہے نا, اس کے دل میں نعت تیر بن کے لگتی ہے. ہاں یہ سمجھ جاؤ, یہ اس زمانے سے جاری ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ, تمہارے اشعار دشمنوں کے دلوں میں تیر کی طرح ہے, دشمنوں پر تیروں کی مانند ہے. اگر آج کسی کو نواز شریف سے پرابلم ہوتی ہے تو وہ اپنا دل چیک کر لے. میرے رضا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا, وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے. ہاں تو اس میں نعت پڑھتے رہا کریے, اس زمانے سے جاری ہے. ہاں لیکن اب میں آ رہا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ وہ وقت تھا کہ ان لوگوں کو اپنی زبانوں پر بڑا ناز تھا. اس وقت نبی پاک تشریف لائے, اور جب نبی پاک نے گفتگو کی نا, اللہ نے کیسی فصاحت, کیسی بلاغت, کیسا کمال کا نبی پاک کو وہ الفاظ کا ذخیرہ دیا. آپ جوامع الکلم تھے. آپ کہتے ہیں نا, میں ایک جملہ محاورہ سنتے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا, بہت بڑی بات کو بڑی شارٹلی بیان کر دینا. نبی پاک کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا. اور سبحان اللہ, سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, حضور میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. اور جب پیارے آقا گفتگو کرتے, they were shocked. آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ان کے پاس الفاظ ہی نہیں بچتے تھے جب نبی پاک گفتگو کرتے تھے. اچھا, پیارے آقا کی اس مبارک گفتگو کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے اتنے کمال کے اشعار لکھے ہیں. یہ لکھے ہیں صلاۃ السلام میں. میں وہ اشعار آپ کو سناتا ہوں, اور اندازہ ہوگا سیدی اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے کیسا ملکہ بھی دیا, اور پھر نبی پاک کے پاس کیسے الفاظ کا ذخیرہ بھی تھا. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ. اچھا, لب کیسے تھے؟ گلے قدس, ہائے ہائے, جنت کے پھولوں کی پتیوں کی طرح پیارے آقا کے ہونٹ تھے. اب منہ مبارک سے جو باتیں نکلتی تھی وہ کیسی تھی؟ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمائے علم و حکمت. اچھا, اب پیارے آقا کی گفتگو میں تراوٹ کیسی تھی؟ نبی پاک کی گفتگو میں چاشنی کیسی تھی؟ اعلیٰ حضرت اس چاشنی کا, اس تراوٹ کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟
جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، اس دہن کی طراوت پہ لاکھوں۔ اچھا، اب نبی پاک کی اسی مبارک منہ مبارک کی جو تھوک مبارک تھا نا، کھاری کنویں میں کلی کرتے تھے تو وہ کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا تھا۔ جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں۔ اب زبان کا پاور، زبان کی اتھارٹی، زبان کا جو نکل جاتا زبان سے، وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں۔ فصاحت کیسی تھی، الفاظ کیسے تھے، انٹلیکچوئل لیول کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں۔ اچھا، جب نبی پاک باتیں فرماتے نا، لذت کیسی آتی تھی، صحابہ انجوائے کیسے کرتے تھے، ایک ایک لفظ کو کیسا فیل کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور پھر نبی پاک کا ایک انداز تھا، بیان بھی فرماتے، کبھی بیان میں چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی، اور کبھی اللہ کی آخرت پر بات کرتے اور آخرت کے عذاب پر بات کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ پاک گناہ گاروں کی پکڑ فرماتا ہے اس کا ذکر فرماتے، تو اس خطبے میں لوگ ہچکیاں باندھ کر روتے، ہیبت طاری ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کی باتوں کی لذت لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں۔ اچھا، اب نبی پاک جب گفتگو فرماتے نا تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں۔ صحابہ فیل کرتے تھے کہ آقا گفتگو کرتے ہوئے مسکراتے تھے نا تو آپ کے بلیس ٹیتھ سے نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ حضرت کہتے ہیں نور کے گچھے ایسا لگتا تھا جھڑ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں۔ اسمائل کیسے کرتے تھے، مسکراتے کیسے تھے، لوگ روتے ہوئے ہنس پڑتے تھے، غمگین آتے تھے آقا مسکرا کر دیکھتے تھے، غم دور فرما دیتے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، ہاں اس تبسم کی عادت پہ کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بھی کیا بات ہے اور نبی پاک کی بھی کیا بات ہے۔ عاشق ہو تو ایسا ذکر ایسا کرتا ہے کہ آقا کی یاد میں گم کر دیتا ہے۔ اب نبی پاک کی گفتگو، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی حدیث پاک کا ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے، تمہاری طرح تیز تیز اور چلا چلا کر گفتگو نہ کرتے۔ اور نبی پاک کی گفتگو میں اگر کوئی الفاظ کاؤنٹ کرنا چاہتا ہے، if anybody want to count the words of رسول پاک علیہ السلام he can، وہ گن لیتا تھا، اتنا ٹھہر کر، اتنا کلیئر، ایوری ورڈ سیپریٹ ود دا ڈفرنٹ ورڈ۔ اور سبحان اللہ، آپ جب گفتگو فرماتے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ مسکراتے۔ حضرت ام دردہ، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، حضرت ام دردہ اپنے ہسبینڈ سے، حضرت ابو دردہ سے کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، whenever you talk with me always you are smiling۔ اچھا، یہ ہے بڑی عجیب سی بات کہ آج کل تو یہ عورت کہے اپنے شوہر سے کہ آپ اتنا کیوں مسکراتے ہیں، وہ تو بیچاری انتظار کرتی کبھی آ کے مسکرا لے۔ مسکرایا کرو بھائی، ٹھیک ہے، مسکرانا سنت ہے، مسکرانا صدقہ ہے، اور گھر والے زیادہ حقدار ہیں ہماری مسکراہٹ کا۔ اچھا، بعض لوگ بڑے اسمائلی ہوتے ہیں مگر دوستوں میں، فرینڈز میں، کسٹمر میں، گھر میں جائیں تو پتہ نہیں منہ پھلا لیتے ہیں، اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ نہیں، سب سے زیادہ حقدار ہمارے اخلاق کے، ہمارے ہمبلنس کے، ہماری پولائٹنس کے، ہماری فیملی ہے۔
مگر گھر جا کے پتہ نہیں کیوں شیر ببر بن جاتے ہیں. وہ وائف کہہ رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ حضور میں جب دیکھتی ہوں آپ مجھے مسکراتے ہیں. آئے ہائے, پتہ انہوں نے کیا جواب دیا. What he gave reply to her, that actually whenever I talk with Rasul Pak alayhi salatu wasalam, I see that Nabi Pak alayhi salatu wasalam always smiling. میں تو نبی پاک کو دیکھتا ہوں, وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے, اس لیے میں نے عادت بنا لی ہے, میں بھی بات کرتا ہوں مسکراتا رہتا ہوں. ہائے ہائے, اب بتاؤ ہم کتنا مسکراتے ہیں. ابھی 3-4 باتیں میں نے آپ کو بیان کر لی. سلولی, ہمبلنس کے ساتھ, نرم گفتگو, اور چلا چلا کر نہیں, چیخ چیخ کر نہیں, اسپیڈ میں نہیں. اتنا تیز بولتے ہیں کچھ لوگ, تو آج کل واٹس ایپ پہ آئے نا ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 1, کچھ لوگوں کو پہلے 2.5 لگا ہوا ہے, ان کو تو مائنس کرنا پڑتا ہے. حضرت تھوڑا رکیے تو صحیح, سمجھ ہی نہیں ہے, دوبارہ ریپیٹ کرو. اتنی اسپیڈ ظاہر ہے نہیں, سکون سے. یہ مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول ہے. آپ ہمیشہ دیکھیں جب کوئی بھی مبلغ, کوئی بھی ماشاءاللہ اسکالر سلولی بات کریں گے, سمجھانے والے انداز میں بات کریں گے, ایک ایک ورڈ ڈفرنٹ کر کے بات کریں گے, لوگ سنیں گے اسے. چیخنا چلانا ہنگامہ کر دینا اسٹیج پر, اس سے بات سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں بیان بہت اچھا تھا, پوچھو کیا سنا, پتہ نہیں کیا تھا, مزہ بہت آیا, اس لیے تو بیان نہیں کیا تھا, ہم نے تو بیان سمجھانے کے لیے کیا تھا بھائی. تو ایک ایک ورڈ الگ ہو, سنت کی نیت سے. اور نبی پاک کا ایک اور طریقہ تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام whenever he used to say something important, he repeat thrice. وہ 3 بار اس بات کو ریپیٹ کرتے تاکہ سننے والا اس کو یاد کر لیتا. یہ نبی پاک کا انداز تھا. تو مسکرانا, سلولی بولنا, یعنی ایک ایک ورڈ کو ڈفرنٹ کر کے بولنا. اچھا, چلا کر جو بولتے ہیں نا, وہ بھی عجیب کہانی ہے. Once what happened that I was in travel and I had some friends with me and they were in different room next to me. So I heard something, کوئی شاؤٹنگ ہو رہی ہے, کوئی لگ رہا ہے جھگڑا ہو گیا نا, عجیب عجیب سی چیخو چلانے کی آوازیں آ گئی. میں نے کہا اللہ خیر کرے یار, مدنی قافلے میں آئے ہیں, لڑائی کر لی. تو I went to them and knocked the door. What's happened? Everything is okay? Say no, we are okay, we're just talking with each other. یہ کیسے باتیں کر رہے ہو یار, ایسا لگ رہا ہے لڑائی ہو گئی ہے. سارا اسٹائل ہی ایسا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا اسٹائل ایسا ہے تو آپ اس کو چینج کریں. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ بھی بڑا پرابلم ہے, آلویز دے یوزڈ ٹو سے میں ہوں ہی ایسا, میں تو بڑا غصے والا ہوں, میں تو بڑا جناب تیز ہوں, تو میری اسٹائل ہی ایسا ہے, میں بڑا سست ہوں. پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے میں ایسا ہوں. او بھائی نہیں, ایک بات یاد کر لو, قد اور رنگ تبدیل نہیں ہو سکتا. یو آر ناٹ ایبل ٹو چینج یور کلر اور یور ہائٹ. آپ بہت لمبے تو چھوٹے نہیں ہو سکتے, چھوٹے لمبا نہیں ہو سکتا, افریقن گورا نہیں ہو سکتا. یہ 2-3 چیزیں جو چینج نہیں ہوتی, ورنہ ہیبٹس چینج ہو سکتی ہیں, عادتیں بدل سکتی ہیں. ہم میں سے کتنے سارے ایسے جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے, پھر نماز پڑھنا شروع ہو گئے, چہروں پہ داڑیاں آ گئی, چینج ہوا نا, نیک ماحول ملا, تبدیل ہوئے. ایک بڑا خوبصورت عربی کا جملہ ہے, العلم بالتعلم الحلم بالتحلم. علم سیکھنے سے آتا ہے, حلم اپنانے سے آتا ہے. تو اگر آپ ٹرائی کریں گے نا, یو کین چینج یور سیلف, یو کین. تو اب سنت پر عمل کرنا ہے, تو آئی ہیو ٹو چیک مائی وے آف ٹاک. اور یہ الفاظ تو کمال ہے نا, آپ ان الفاظ سے کسی کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں, یا کسی کے دل کے ٹکڑے کر سکتے ہیں. یہ مرہم بھی بن سکتا ہے, یہ زخم بھی بن سکتا ہے. کہتے ہیں نا, تلوار کا سوڈ کی تکلیف تو برداشت ہو سکتی ہے, ورڈز کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی, برسوں یاد رہتی ہے. تو سافٹ بولے, اچھا بولے, آئے ہائے. اور نبی پاک کی سنت کی عمل سے بولیں گے تو انشاءاللہ اور اس کی برکتیں ملیں گی. اچھا, پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی آتا کہ نبی پاک صرف بہت خوبصورت بولتے نہیں تھے, نبی پاک سنتے بھی بڑی توجہ سے تھے. از اے بیسٹ لسنر. ہاں, فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ہاتھ مبارک پکڑتا نا, anybody shake hand with رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, پیارے آقا اس کا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک وہ ہاتھ تھامے رہتا, نبی پاک بھی ہاتھ تھامے رہتا. اچھا, جب کوئی نبی پاک سے بات کرتا, پیارے آقا پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے. ہم تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوں, امی ابو بات کر رہے, موبائل اٹھا کے بتاتا ہوں, ابھی دیکھ, بات بھی نہیں سنتے سامنے والے کی. نہیں, توجہ کے ساتھ. اگر کوئی آپ سے بات کرنے ہے تو اس کو ٹینشن دیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی آپ کو بتائیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام, ابھی جیسے میرے پاس تو مائک لگا ہوا ہے نا, تو پیچھے والوں کو بھی آواز آ رہی ہے, میں زیادہ زور نہیں لگا رہا, مگر میری آواز جا رہی ہے بیکاز بیوٹیفل مائک وی ہیو. بٹ نبی پاک علیہ السلام جب خطبہ دیتے اس وقت تو مائک نہیں تھا نا, جتنے بھی لوگ ہوتے سب تک ایکول وائس پہنچتی تھی. یہاں تک کہ جب خطبہ حجۃ الوداع دیا, 1,24,000 صحابہ تھے, سب تک نبی پاک کی آواز پہنچ رہی تھی. بلکہ ایک بار تو نبی پاک نے ایک جگہ پر خطبہ دیا, غالباً مسجد نبوی شریف کے بارے میں آتا ہے, تو پیارے آقا نے, کچھ صحابہ آ رہے تھے, فرمایا بیٹھ جاؤ, تو مدینے کے گھروں میں آواز گئی, لوگ گھر میں کھڑے تھے وہ بھی بیٹھ گئے. یعنی پیارے آقا کی وائس کا یہ معجزہ تھا. ایک اور خوبصورت علماء کمال بتاتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب دیکھیں گے نا,
تو صحابہ میں آپ کو نابینا صحابہ ملیں گے کہ جو دیکھیے آئیز دیکھ نہیں پاتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ملے گا جو سماج سے محروم ہو. ہاں، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے پاس لسننگ پاور نہ ہو. کیوں؟ فرمایا اللہ کا پیغام لے کے نبی پاک آئے تھے تو پیارے آقا کی ہر بات ہر صحابی کے کانوں تک پہنچ جائے، وہ پیغام ٹرانسمٹ ہو جائے. یہ شان ہے نبی پاک کی. آپ کی آواز مبارک کا، آپ کی گفتگو کا یہ معجزہ تھا کہ وہ سب کے کانوں تک جو ہے وہ بات پہنچ جائے. تو یہ نبی پاک کی گفتگو کا انداز تھا. میں اور آپ اپنی گفتگو کو چیک کریں کہ ہم کیسے بات کرتے ہیں. اچھا، پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آواز مبارک کی میں نے بات کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو بہت نرم فرماتے ہیں. کچھ لوگ بڑا سخت گفتگو کرتے ہیں، always try to taunt somebody. یہ چھوڑ دیجیے. کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار لوگ مجھ سے ملتے نہیں ہیں. میں دیکھتا ہوں دوست آپس میں لوگ بناتے ہیں، مجھے کوئی دوست نہیں بناتا، میرے قریب نہیں آتے. آپ سچی بات بتائیں کہ یو آر ناٹ کمپلیننگ فار ادرس، ایکچولی یو آر کمپلیننگ فار یور سیلف. There's something wrong in you. That's why nobody comes to you. یہ کمپلین آپ کی اپنی ہے. اگر آپ فیل کرتے ہیں نا کہ لوگ میرے قریب آنا پسند نہیں کرتے، میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، میرے ساتھ دوستی کرنا پسند نہیں کرتے، تو ایکچولی سم تھنگ رانگ ان یو. ہمیشہ یاد رکھیں اچھے بول لوگوں کو قریب کرتے ہیں، اور طنز تکلیف دہ الفاظ سخت باتیں لوگوں کو دور کرتی ہیں. بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ. لیکن ہمارا انداز، کچھ لوگوں کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے. آلویز وہ ٹونٹ کرتے ہیں، وہ طنز کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کچھ لوگوں میں پھول لگے ہوتے ہیں، جاؤ تو مزہ آتا ہے، خوشبو ملتی ہے. کچھ لوگوں میں کانٹے لگے ہوتے ہیں، قریب جاؤ تو تکلیف ہو جاتی ہے. یار جب دیکھو کوئی نہ کوئی ہاتھ ملا کے کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیں گے، یار آج پھر وہی کپڑے پہن لیے ہیں، یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا. کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے موڈ ہی آف کر دیں گے ہمارا. نہیں، ہمارے نگران شورا اپنے بیان میں بڑی پیاری بات فرماتے دو قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، فلائی، ہنی بی اور ہاؤس فلائی. آپ کے گھر میں بھی ہاؤس فلائی کبھی کبھی آ جاتی ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، کبھی کبھی آ جاتی ہوگی یوکے میں بھی. تو وہ ہاؤس فلائی آ کے کہاں بیٹھتی ہے؟ گاربیج پر، کچرے پر. ہنی بی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر. ہے اپنی عادت ایسی بنا لو کہ لوگوں کی خوبیاں تلاش کرو. ہاں، حوصلہ افزائی کیا کرو. ماشاء اللہ آج آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، بڑا اچھا. سچی تعریف کرنی ہے تو لوگ آپ کے قریب آئیں گے. آپ طنز کرنا چھوڑ دیں، آپ نیگیٹو بات کرنا چھوڑ دیں، تو آپ لوگوں کے قریب ہوتے جائیں گے. تو اپنی گفتگو میں نبی پاک حوصلہ افزائی فرماتے، پیارے آقا مسکراتے. تو نبی پاک کی گفتگو میں نرمی ہوتی. اچھا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انداز میں نرمی کیسی تھی؟ بلکہ ایک حدیث پہلے سن لیں. نبی پاک نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جس پر جہنم حرام ہے؟ فرمایا نرم خو، نرم دل اور آسان خو شخص پر جہنم حرام ہے. اور میں آگے بھی اس حدیث کو عربی میں بیان کروں گا. یہ مومن کی تعریف بھی یہی بیان کی ہے نبی پاک نے. لیکن اس سے پہلے میں آؤں گا کہ ایک بار ہوا کیا کہ once a villager came in the Masjid Nabawi Sharif and he was not know the adab and the etiquettes of Masjid Nabawi Sharif. He just came in Masjid Nabawi Sharif and he need to، اس کو پیشاب کی حاجت تھی، تو اس نے مسجد شریف میں ہی یورین کرنا شروع کر دیا. صحابہ رش ہوئے، اس کی طرف گئے، بھاگے دوڑے کہ اس کو پکڑ لیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو نبی پاک نے روک دیا اور میں تھوڑی دیر رک جاؤ. وہ جب فارغ ہو گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ مسجد پیشاب اور گندگی کرنے کے لیے نہیں ہے، اور یہ تو اللہ کا گھر ہے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، ذکر کے لیے. اور اس جگہ پر پانی بہا دیا. اللہ اکبر. نہ اس کو ڈانٹا، نہ اس پر سختی کی. کیوں؟ کہ نبی پاک جانتے تھے کہ یہ نیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد کے ایٹیکیٹس کیا. اتنا نرم ماحول تھا. ہم تو ہر چھوٹی بات پر لڑنے کے لیے تیار، آستینیں چڑھا لیتے ہیں. مسجد میں لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ. کچھ لوگ معذرت کے ساتھ، ان کی عادت ہی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ مسجد میں بھی شور ہو رہا ہوگا، کوئی ان یوزول چیز دیکھیں گے اس پہ لڑائی کریں گے. ایسا نہ کریں. اللہ کے گھر میں ہو جاتی، انسان ہی ہے نا، سارے غلطی ہو گئی. نرمی ہمارے اندر ہونی چاہیے، سافٹنس ہمارے اندر ہونی چاہیے. اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سنجیدہ بھی رہتے تھے، اور سنجیدگی یہ وقار ہوتا ہے. لیکن سنجیدہ ہونا اور ہے اور منہ پھلانا اور ہے. کچھ لوگ سنجیدگی کے نام پر ایسے بن جاتے ہیں کہ کہتے ہیں نا زاہد خشک، کہ بندہ بات ہی نہ کر سکے ان سے. سنجید وقار بھی ہونا چاہیے، اور طبیعت میں مزاح بھی ہونا چاہیے. بہت زور زور سے ہنسنا، زیادہ ہنسنا، یہ تو دل کو مردہ کر لیتا ہے. مولا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دبدبا اور روب چلا جاتا ہے، اور جو آدمی کثرت سے مزاح کرتا ہے وہ دوسروں کی نظروں سے گر جاتا ہے. ہر وقت مذاق، ہر وقت مزاح نہیں، کبھی کبھی خوش طبعی ہونی چاہیے. اور آؤ میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح مبارک بھی بتاتا ہوں. پیارے آقا خطبہ فرماتے تو لوگ آنسوؤں سے روتے تھے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑا مبارک مزاح بھی فرماتے.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا اگرچہ میں تم سے مزاح کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا. اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ نبی پاک کا مزاح کیا ہوتا تھا. میں آگے سناؤں گا کچھ واقعہ، لیکن پہلے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین مذاق اینڈ مزاح. مذاق کیا ہوتا ہے؟ دوست مل کر کسی ایک دوست کی جو فلم چڑھاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کا نام رکھ دیتے ہیں، وہ تکلیف میں آتا ہے، باقی سب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. جو اپریل فول میں لوگ نارملی کرتے ہیں، کسی گاڑی کی چابی چھپا لی، کوئی بیٹھنے لگا اس کی چیئر کھینچ لی، کوئی الٹا ایسا کام کیا، سارے دوست ہنسنے لگے، ایک کو تکلیف. یہ تو دل آزاری والا کام ہے، یہ تو جہنم میں جانے والا کام ہے. آپ سمجھتے ہیں یار میں کسی کو موٹو کہہ رہا ہوں، چھوٹو کہہ رہا ہوں، لمبو کہہ رہا ہوں، وہ خوش ہو رہا ہے، وہ خوش نہیں ہو رہا، دل میں رو رہا ہوتا ہے، آپ کے سامنے بیچارہ نہیں کہتا. تو نام بگاڑنا، کسی کو تکلیف پہنچا کر انجوائے کرنا، یہ حرام، یہ نہ کیا کرو. مزاح کیا ہے؟ آپ بھی مسکرائیں، سامنے والا بھی مسکرائے، اور حلال جائز بات ہو. یہ جو جھوٹ بول کر چٹکلے سناتے ہیں، کامیڈی کرتے ہیں نا، سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص کوئی ایسی جھوٹی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو ہنساتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا چلو میں آپ کو کوئی معاذ اللہ ایسا چٹکلا جھوٹی بات سے ہنسا رہے ہوتے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں لیکن وہ اسے آسمان کے زمین سے فاصلے سے بھی زیادہ فاصلے تک دور جہنم میں لے جائے گی. اتنا ڈیپتھ میں وہ جہنم میں جائے گا جو جھوٹی بات کر کر لوگوں کو ہنساتا ہے. اللہ کرے کہ یہ عقل آ جائے جو لوگ اس طرح کے آج کل تو شارٹ کلپ بنانے کے چکر میں، لوگوں کو ہنسانے کے چکر میں جھوٹی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کرنی چاہیے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے آقا کا اب صحابہ کرام کے ساتھ انوائرمنٹ کیسا تھا، کیسا سافٹ انوائرمنٹ تھا. کہ ہوا کیا، سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ ایک بوڑھی عورت نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اولڈ ویمن. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں تو کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی. تو شی اسٹارٹ ویپنگ کرائنگ کہ جنت میں کوئی اولڈ ویمن نہیں جائے گی، میں تو بوڑھی ہوں. تو نبی پاک مسکرائے اور فرمایا وہ تم اس دن بوڑھی نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں جو بھی جائیں گے ان کو جوان کر دیا جائے گا. تو اب یہ ایسا مزاح تھا کہ جائز بات بھی تھی اور لوگوں کے چہروں پہ اسمائل بھی آ گئی. ایک بار ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ عطا فرما دی، آئی نیڈ کیمل. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کریں گے. ول گیو یو دا سن آف کیمل، کیا کہیں گے، چھوٹا اسمال کیمل. کہتی حضور اونٹ کے بچے پہ میں کیسے سواری کروں گی، مجھے تو اونٹ چاہیے. آپ نے فرمایا اونٹ کا بچہ دیں گے. پیارے آقا نے فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایوری بڑی اسمائل. تو یہ کسی موقع پر اگر کوئی ایسی بات کر دی جائے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور چہروں پر مسکراہٹ آئے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم میرے آقا کا مزاح دیکھو کہ نبی پاک نے 1450 سال پہلے فرمایا، آج بھی امت مسکرا رہی ہے. یہ بھی تو انداز ہے نا مسکراہٹیں بکھیرنے کا. اچھا پھر اپنی فیملی کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا. ہم بعض اوقات اپنی فیملی کے ساتھ بڑے سخت منہ پھلا کے رکھتے ہیں، ایسا نہ کیا کرو. فیملی ہمارے حسن اخلاق کی زیادہ حقدار ہے. نبی پاک علیہ السلام ایک بار غزوہ بدر میں پیارے آقا علیہ السلام اپنی مبارک زوجہ ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان تھے، اینڈ they were in travel. تو پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا آپ آگے چلے جائیں. صحابہ آگے چلے گئے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ پیارے آقا نے فرمایا مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کرو. رننگ کا کمپٹیشن ہوا اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آگے نکل گئی. نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ یہ بعد میں پھر انشاءاللہ مطلب اس کو دوبارہ دیکھیں گے. اور ایسا ہوا کہ اس کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوبارہ نبی پاک علیہ السلام سے جو ہے وہ مقابلہ ہوا. تو پیارے آقا علیہ السلام آگے چلے گئے، فرمایا وہ پہلی والی کا یہ بدلہ ہو گیا. اب لوگ ایٹ دا وے کہ پیارے آقا اپنی فیملی کے ساتھ کتنے سافٹ ہیں. ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں یار میں ذرا بہت دیندار آدمی ہوں تو میرے ذمہ داریاں بہت ساری، بہت اچھی بات ہے، مگر بڑا پیارا حضرت عمر کا قول ہے نا کہ بندہ عوام میں مرد بن کر رہے، گھر جائے تو بچہ ہو جائے، فیملی ممبر ہو جائے. چلڈرنس کے ساتھ چلڈرن بنتے ہیں لوگ. پیارے آقا کے واقعات نہیں پڑے، امام حسن امام حسین کو کاندھوں پہ پیارے آقا اٹھاتے تھے. ایک بار امام حسن کو نبی پاک اٹھا کر جا رہے ہیں جب وہ چھوٹے سے تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ اے بیٹے کیسی پیاری سواری ہے تمہاری، نبی پاک کے کاندھوں پر تھے نا. تو پیارے آقا نے فرمایا یہ بھی تو کہو سوار بھی کیسا ہے. Look at the affection, love with the grandchildren. ہمارے ساتھ ایسا ہے. ایک صحابی نے ایک شخص نے نبی پاک کو دیکھا کہ آپ نے بچوں کو چوما، تو کہا حضور آپ بچوں کو چومتے، ہم تو نہیں چومتے. فرمایا تمہارے دل سے اللہ نے رحمت نکال لی تو میں کچھ نہیں کر سکتا. نبی پاک یہ تربیت بھی فرماتے ہیں کہ بچوں کو پیار کرنا ہے، شفقت دینی ہے، سافٹ رہنا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ گفتگو کا انداز مل جائے. اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا کی اس گفتگو کا صدقہ حاصل کریں اور نرم باتیں کریں، دلوں میں اترنے والی باتیں کریں.
اچھا ایک اور بڑا پرابلم ہے آج کل، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت لمبی کرتے ہیں، اتنی لمبی بات کریں گے کہ اگلا بور ہو جائے گا. اچھا اب ایسے لوگ کہتے ہیں میرے سے کوئی دوست، میرا فون نہیں سنتے لوگ. اور بھائی آپ کا فون کیوں سنیں، جب سنتے ہیں آدھے گھنٹے سے پہلے آپ رکھتے نہیں ہیں. آپ رانگ نمبر کسی کو ملا لیں تو 15 منٹ بات کرتے ہیں اس سے، تو کون بات کرے گا آپ سے؟ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ کسی کی کال آتی ہوگی نا، آپ کہ یار اس کا فون اٹھایا نا تو کم از کم 40 منٹ لے جائے گا. تو ایسا بندہ کیوں بنتے ہو بھائی؟ اپنی بات کو ویلیو دیں. لمبی لمبی دیکھیں، آپ دنیا دیکھیں کدھر جا رہی ہے. پہلے کیا تھا جناب، 40-50 منٹس ایپیسوڈ، 50 منٹ 1 گھنٹے کا لوگ پروگرام دیکھتے تھے. اب اس کا کرنچ دیکھنے لگ گئے، 5 منٹ کا کلپ دیتے بھائی. اب اس کا شارٹ ورژن کیا آ گیا، 30 سیکنڈ کا اسٹیٹس دیتے ہیں. دنیا اتنی فاسٹ ہے، سوشل میڈیا پہ 5-10 سیکنڈ کے ایڈز بننے لگ گئے کہ 5 سیکنڈ کا ایڈ دینا بھائی دنیا نہیں دیکھے گی. جدھر دنیا 5-10 سیکنڈ کی چیزیں دیکھ رہی ہے، میں کہتا ہوں میری 1 گھنٹے کی بات سنو. نہیں، نبی پاک، میں نے کہا نا جوامع الکلم، میرے آقا کے جملے تو ابھی آپ کو 1-2 حدیثیں سناؤں گا، مگر بہت خوبصورت حدیث ہے. نبی پاک فرماتے ہیں خیر الکلام ما قل و دل. اچھا اب دیکھیں یہ کتنا شارٹ ہے، خود یہ حدیث کتنی شارٹ ہے. 3 لفظ ہے نا، خیر الکلامی ما قل و دل. بہترین کلام وہ ہے جو شارٹ، مختصر ہو اور پر دلیل ہو. شارٹ اینڈ سویٹ، ٹو دی پوائنٹ. مبلغ بھی بیان کریں، کوشش کریں ٹو دی پوائنٹ، لمبی نہ کریں. مزہ پتہ کیا ہے، بہت پہلے ایک جملہ کہا تھا، لوگوں نے بہت پسند کیا، آپ بھی چاہیں تو یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، کہ اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں. کبھی کبھی ہوتا ہے یار یہ کب چپ ہوگا، کوئی میوٹ کا بٹن ہے نہیں اس بندے میں، کہیں دباؤں خاموش ہو جائے، بولی جا رہا ہے. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں، اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ مزید سننے کا انتظار کریں. ہے نا فرق؟ میں بول رہا ہوں، اگلا گھڑی دیکھ رہا ہے، حضرت بس میں جاؤں، نہیں اور سنو، میں جاؤں، نہیں تھوڑا اور بیٹھو، اگلی بار نہیں ملے گا آپ سے. اور آپ مختصر بات کریں کہ حضرت کچھ اور فرمائے نا، سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی. اپنے ورڈ کو ویلیو دیں، کیوں لمبی کرنی ہے. اچھا اب مزے کی بات یہ کہ اتنی لمبی بولنے کی عادت ہے کہ کبھی کبھی واٹس ایپ آتا ہے نا ایسے لوگوں کا. مجھے ایک واٹس ایپ آیا، میں بھولتا نہیں ہوں، 59 منٹس کا. واٹس ایپ تو بنا ہی شارٹ میسج کے لیے تھا، اور آگے لکھا ہوا ٹیکسٹ میسج، پورا سنیے گا. 2 سال ہو گئے اب تک تو نہیں سن سکا ہوں. تو یار آپ مطلب کیا چاہتے ہیں کہ ہر بندے کو آپ نے تنگ کرنا ہے؟ شارٹ سویٹ، تھوڑی دیر میں بات مکمل کر. یہ نبی پاک کا انداز، اتنی کہتے ہیں کوزے میں دریا کو بند فرما دیتے. اللہ کرے میں نے تو اس کی حدیث کی مزے لو نا، خیر الکلام ما کلا و دلہ، مختصر پر دلیل، شارٹ سویٹ. انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، لوگ آپ سے بات کرنا پسند کریں گے کہ یار یہ آتا ہے اپنی بات پوری کر لیتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہے ملاقات کرو نا، اور سناؤ سب ٹھیک ہے، اچھا باقی سب خیریت ہے، اچھا اور سنائیے سب ٹھیک ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے، باقی سب خیریت سے. ارے بھائی مطلب کی بات کر لے بھائی، کتنی خیریت پوچھے گا تو 15 منٹ تک تو خیریت ہی چل رہی ہوتی ہے. اگلے کے پاس ٹائم ہے نہیں ہے، آپ چلی جا رہے ہیں، اور یہی میسج بھی ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات. وہ جناب اتنی لمبی بات بندے کو کبھی کبھی آگے کر کے سننا پڑتا ہے، پتہ نہیں مطلب کی بات آگے آئے گی شاید. یوں نہ کریں اس طرح. پھر جو آپ کہتے ہیں نا میری بات نہیں سنتے لوگ، میرے قریب نہیں آتے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جتنی دنیا فاسٹ ہوتی جا رہی ہے ہمیں بھی نبی پاک کی گفتگو کی خیرات لینی ہے. اپنی گفتگو کے اندر وہ، اور یہ مبلغین کے لیے بھی ہے، دیندار لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بیانات میں، اپنی گفتگو میں، اپنی ملاقات میں ٹو دی پوائنٹ بات کرنا سیکھیں اور پر اثر بات کرنا سیکھیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ لوگ کیوں نہیں آپ کی بات سنیں گے. اچھا اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کتنے خوبصورت، اتنی پیاری حدیث ہے، یعنی ون آف مائی فیوریٹ حدیث. میں اپنے بیان کو وہاں آ کر اختتام کی طرف لاتا ہوں. یعنی پہلے تو آپ اس حدیث کے الفاظ دیکھیے گا، اللہ پاک نے نبی پاک کو کیا موتیوں جیسے الفاظ عطا فرمائے، کیا زبان مبارک سے نکلتے تھے. آپ نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک جو ماشاءاللہ درس نظامی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں یا علماء بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے. اچھا اگر دیکھا جائے تو بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث بھی جوامع الکلیم کا شاہکار ہے، کہ نبی پاک نے ایک ہی حدیث میں یہ سمجھے کہ آدھا پونا دین تو میں عطا فرما دیا. کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب اس پہ آپ بحث کرتے جائیں، اتنا کچھ ہے اس میں آپ امیجن نہیں کر سکتے. اور اب بخاری کی جو آخری حدیث ہے نا، آئے ہائے ہائے کیا حدیث ہے، کیا پیاری باتیں نبی پاک کی. ہم نے ایک نعت کا شعر شروع میں پڑھا تھا نا، ذرا تھوڑا سا ماحول مزید بنے گا، وہ شعر دوبارہ پڑھتے ہیں پھر حدیث سناتا ہوں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ دو نور کی باتیں. اللہ
بولا مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی ضیائیں لیتا ہے، چاند جن سے ضیائیں لیتا ہے، اور تارے سلام۔ سنو کیسی باتیں تھی میرے آقا کی، یہ ایسی دیوانے نہیں ہے ساری دنیا، ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ یہ ایسی باتیں جب صحابہ سنتے ہوں گے تو کیوں دیوانے نہ ہو جائے۔ سنو موتی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ آپ موتی دیکھ رہے ہیں، کیا ہم وزن، کیا خوبصورت۔ میں ترجمہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے ڈائریکٹلی اس کے ایسنس کو فیل کرو۔ نبی پاک کی باتیں ہیں نا، ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ دیکھ رہے کیا پیاری انداز ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آئے ہے what are the way, what beautiful way to describe۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو جملے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، کہتے ہیں میزان پر بڑے بھاری ہیں، یعنی اس کا ویٹ میزان پر بہت زیادہ ہوگا، اسکیل آن دا ڈے آف ججمنٹ، بٹ ویری لائٹر، آپ کی زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پسند ہیں، رحمان کو پسند ہے، میزان پر بھاری ہیں، زبان پر ہلکے ہیں۔ اب کتنا شوق بڑھ جائے جب بندہ یہ باتیں سنے کہ وہ جملے تو بتائیے، اتنی تعریف، اتنی اس کی خوبصورت ڈیفینیشن، اور آخر میں نبی پاک نے وہ تحفہ عطا فرما دیا امت کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مل کر پڑھ دو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیوں فضول باتیں کریں یار، ایسے جملے جو میرے میزان کو بھاری کر دیں، ایسے جملے جو اللہ کو پسند ہوں، میں وہ نہ پڑھتا رہوں۔ اور میں نے پریکٹس کیا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کبھی آپ فیل کریں نا کہ شولڈر پر برڈن بہت ہے، ٹینشن بہت ہے، ریلیکس چاہتے ہیں آپ، اور بڑا آپ تھک گئے ہیں، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یار بہت سارے معاملات میں ایسا لگتا ہے پھنس گیا ہوں، آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کریں۔ میرے آقا نے فرمایا نا، زبان پر ہلکے ہیں، یہ آپ کو ہلکا پھلکا کر دیں گے، یہ آپ کو ریلیکس کریں گے، آپ فیل کریں گے میرا برڈن دور ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، دوبارہ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اب ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو کی بات کی، نبی پاک کے طریقے پر بات کی کہ آپ کتنی پیاری گفتگو فرماتے۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو زبان ہے نا پیارے اسلام، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ یہ جو ٹنگ ہے نا، اوئے ہوئے، نیکی کمانا تو اتنا آسان۔ ابھی آپ نے ذکر کیا نا، دوبارہ کہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نہ کھڑے ہوئے، نہ کیلوریز برن ہوئی، نہ ٹائم زیادہ اسپینڈ ہوا، چند سیکنڈز میں آپ نے جنت میں 3 درخت لگا دیے۔ اتنا آسان نیکیاں کمانا زبان سے، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ غلط چلا ہے تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر بھی کر سکتی ہے۔ ایک صحابی نے نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور، آپ میرے لیے سب سے خطرناک اور نقصان دہ چیز کس کو قرار دیتے ہیں، ڈینجرس؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو ٹچ کیا، پکڑا، فرمائے سے یہ زبان اچھی چلے تو پیارے اسلام بھائی جنت میں پہنچا دیتی ہے، یہ ٹیڑھی چلے تو انسان کو جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال سکتی ہے۔ پلیز اس زبان کو کیور کریں، اس کے بارے میں اپنی فکر بڑھا لیں۔ دیکھیں بہت ساری حدیثیں ہیں، نبی پاک نے یہ ضرور فرمایا کہ یہ عمل کرو اللہ راضی ہو جائے گا، اس کا اتنا اجر ہے۔ بہت کم جگہ پر نبی پاک نے یہ فرمایا ہوگا کہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ گارنٹی جنت کی کون دے سکتا ہے مگر اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسے اختیار دیے کہ آپ فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، whosoever give me guarantee of 2 things I will give him guarantee of جنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو 2 چیزیں کون سی ہیں؟ زبان اور پرائیویٹ پارٹ، شرمگاہ۔ اپنی زبان اور اپنے پرائیویٹ پارٹ کو جو پراپر یوز کرے، حرام کاموں سے بچا لے، نبی پاک فرماتے ہیں میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ مگر آج زبان بھی غلط کاموں میں استعمال ہو رہی ہے، اور
شرمگاہ کے ذریعے بھی گناہ ہو رہے ہیں، بدکاریاں، بے حیائیاں اپنے ہاتھوں سے جوانی ضائع کرنے والے کر رہے ہیں، یا بے حیائی اور بدکاری ایڈلٹری کی طرف چلے گئے. نہ کریں ایسا. میلاد کا مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں. We have to change ourselves. We should take some things with the life of نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام and implement in our life. ہم یہاں اس لیے بھی تو جمع ہوئے نا کہ یقیناً ہم نعتیں سنیں، بیان سنیں، مگر چینج بھی تو ہو کر جائیں. ہم نبی پاک کی سیرت سے کوئی ایسی چیز امپلیمنٹ تو کریں ہماری لائف میں کہ لوگ نوٹس کریں، یار آپ تو بڑے سافٹ ہو گئے ہیں، یو آر اسپیکنگ ویری ویل، آپ بڑے نرم ہو گئے ہیں، آپ لوگوں سے مہربانی کرنے والے ہو گئے ہیں، آپ نے فلاں گناہ چھوڑ دیا. آپ کہے ہاں میرے آقا کا میلاد آیا، میں نے گناہوں سے توبہ کر لی، میں 5 وقت کا نمازی ہو گیا، میں مسکرانے والا بن گیا، میں لڑائی نہیں کروں گا. نبی پاک کی گفتگو میں تو نرمی ہوتی تھی. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے مومن کی تعریف بیان کی، بیوٹیفل، وہی والی بات، مختصر، ما خیر الکلام ما کلا ودل. کتنی بڑی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. کوئی کہے بتاؤ مومن کون ہے، تو پتہ نہیں کتنے بڑے پیج بھر دیں گے. آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل، او کما قال علیہ السلام. 3 الفاظ ڈسکرائبڈ. مومن کون ہوتا ہے؟ حین لین سہل، سافٹ گفتگو کرنے والا، سافٹ اس کی ہیبٹس ہو، نرم عادت ہو، اور ایزی ٹو ایکسیس ہو، سہل ہو، آسان ہو. میں اور آپ ایسے ہیں نہیں. کچھ لوگ ایسے سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، اوہ آج موڈ ٹھیک نہیں ہے، کل بات کریں گے. بعض اوقات ٹیچر کو استاد سے، مقتدی کو امام سے، شوہر بیوی کو شوہر سے، بچوں کو باپ سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، نہیں یار آج بات نہیں کرنی. یار میں ایسا برا آدمی کہ مجھ سے لوگ ڈریں؟ سوچیں آپ. نبی پاک علیہ السلام اتنے سافٹ کہ پیارے آقا جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے نا، بچے ہاتھ پکڑتے، جدھر لے جاتے نبی پاک ادھر چلے جاتے. اللہ کے حبیب ہیں، ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن. مگر سافٹنس کا عالم دیکھیں. گاؤں کے، ولیج کے لوگ آتے، واٹ ایور دے وانٹ ٹو آسک دے آسک ان دا کورٹ آف نبی پاک علیہ السلام. سم ٹائم the questions are not even، مطلب وہ اتنے انٹلیکچوئل بھی لوگ بیچارے نہیں ہوتے تھے، عجیب و غریب سوال کرتے. پیارے آقا مسکراتے تھے، انہیں جواب دیتے تھے. ہم سے بات کرنے میں لوگ ڈر رہے ہیں. نہ کریں ایسا. بیوی بعضوں کا 3 دن انتظار کرتی ہے، موڈ آف ہے کل بات کروں گی، پھر کمرے میں آتی، پھر لگتا ہے موڈ آف ہے، پھر کل بات کروں گی. کیا ہے یہ؟ نہیں، سافٹ، آسان. مومن تو آسان ہوتا ہے نا. مجھ سے بات کرنا آسان، مجھ سے دوستی کرنا آسان، مجھ سے کاروبار کرنا آسان، میرے پڑوس میں آئے تو رہنا آسان، میرا نگران بن جائے تو آسان، میں اس کا نگران بن جاؤں تو آسان، میں رشتہ داری کروں تو آسان. لیکن کبھی کبھی تو بھائی مسجد میں ملاقات ہوتی ہے کسی سے، بڑا محبت پیار، کاروبار کر لیں اس سے. اللہ اکبر، بندہ کہتے تو اندر سے بندہ ہی دوسرا نکلا ہے. روز السلام علیکم وعلیکم السلام ملتا تھا، اب تو جناب پیسے نہیں دے رہا میرے، وعدے کرتا ہے وہ جھوٹے. نہیں، مومن تو آسان ہوتا ہے. کاروبار کریں تو بھی آپ انجوائے کریں کہ یار کیا پیارا بندہ ہے. رشتہ داری کریں تو انجوائے کریں. رشتہ داری کرو تو الگ سے اندر سے دوسرا آدمی نکلتا ہے. بندہ کہ یہ تو کچھ اور ہو گیا رشتہ داری کرنے کے بعد. کچھ لوگوں کی تو لگتا ہے ٹریننگ ہوئی ہے فیملی سے کہ داماد بن جاؤ، اس کے بعد سسرال کو چھوڑنا نہیں ہے. ارے داماد بننے کے بعد ہمیں تو جا کر بتانا ہے. سن ان لا اگر آپ بنے کسی فیملی کا تو انہیں ریئلائز کرائیں کہ میں نبی پاک کا امتی ہوں، جیسے آپ کے چلڈرنز ہیں ایسے میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، میرے بارے میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی. مگر جناب وہ جو ٹینشن دیتا ہے اپنے فادر ان لا کو، مدر ان لا کو، سسرال میں سارے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی سن ان لا آیا، اس کی فکر نہیں کری تو خیر ہی نہیں ہے، ہماری بچی کی خیر نہیں ہے. مومن آسان ہوتا ہے. یعنی میرے پڑوس میں کوئی رہنے آئے، وہ ہمارے صحابہ اور اسلاف تو وہ تھے کہ جن کے نیبرہڈ میں غیر مسلم رہتے تھے، ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا کریکٹر دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. اور ہمارا انداز دیکھیں. میں تو یہاں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا، بلکہ کیونکہ میں اس وقت یو کے میں ہوں، تو آپ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دین کے ایمبیسڈر بنیے نا. آپ تو یہاں پر دوسری قوموں کے ساتھ رہ رہے ہیں. آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار اتنا اسمائل کہاں سے سیکھی، اتنا پیارا کریکٹر کہاں سے سیکھا، اتنے ہمبل کیسے ہو، آپ نے یہ کہاں سے سیکھا کہ لوگوں کا خیال رکھنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے. تو آپ بتائیں ان کو کہ ہمارے نوبل پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں، تاکہ اس کو خیال آئے جب امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا. مگر انفارچونیٹلی ہمارے مسلمان بھائیوں کے کریکٹر کی وجہ سے لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اچھے لوگ نہیں ہیں. نہیں، اس میلاد کے مہینے میں، اس مبارک رات میں شوڈ چینج اوور سیلف کہ مجھے دیکھ کر پتا چلے کہ کس کا امتی ہوں. میں دین کی وہ چلتی پھرتی تصویر بنوں، میری سچائی، میرے کاروبار، میرے فیملی کے کریکٹر کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار یہ ہوتا ہے نبی پاک کا امتی. شاید کہتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. مجھے دیکھ کر پتا چل جائے کہ کس کا امتی ہے. اور اس طرح
اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں چینج کرتا ہے، ہمیں اس انداز کی زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے. تو ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں، اجتماع میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی چینل دیکھیں. دعوت اسلامی کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ماشاءاللہ، میں مدنی چینل کے ویورز کو بھی بتاؤں، یہاں موجود